شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. یہ ہے برکت. تو دیکھیے آج جو ہے سورہ فرقان پڑھی گئی ہے. امام صاحب فرقان کے معنی کیا ہے؟ ہمیں امام صاحب بتائیں گے فرقان کے معنی. فرقان کے معنی ارے آج جمعے میں تو آپ تھے ہی ہے نا. فرقان امام صاحب نہیں تھے کیا؟ امام صاحب نہیں تھے آپ جمعے میں؟ چلیے ٹھیک. فرقان کے معنی حق اور دونوں، حق بھی باطل بھی. فرقان حق باطل دونوں. مؤذن صاحب فرقان والے ہاں گڈ. حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا. ٹھیک ہے. یہ بات ہوئی. امام صاحب کو معلوم ہے لیکن کہہ نہیں پا رہے ہیں بیچارے، ان کو پتا ہے. تو فرقان کے معنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا. فرقہ کے معنی جدائی ڈال دینا. فرقہ کے معنی جدائی، فرقان جدائی ڈال دینا. تو قرآن کو فرقان کس معنی میں کہا گیا ہے؟ آپ مت بولیے گا، آپ بہت غور سے سنتے ہیں عفیف صاحب غور سے سنتے ہیں. جمعے میں بھی اب کی ترتیب چونکہ وہ اس میں ہے نا شہر رمضان انزل فیہ القرآن پہلے ہے وہاں ہے نا. وہ قرآن ہے نا وہی آیۃ من الہدی والفرقان، فرقان آ گیا ہے اس میں. تو یہ ہے. تو فرقان کے معنی جو ہے کیا ہوئے؟ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق. قرآن کو فرقان کیوں کہا گیا ہے؟ اور یہ ہم نے بتایا تھا آپ لوگوں کو، آپ کو معلوم ہوگا. یہ قرآن مجید کی بھی صفت ہے اور توریت کی انجیل کی بھی صفت فرقان. توریت کو بھی فرقان کہا گیا ہے. سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں پہلے سورہ بقرہ میں توریت کو فرقان ہم نے دیا تھا. توریت کی صفت فرقان بھی ہے، ضیاء بھی ہے، نور بھی ہے. آسمانی کتابوں کی صفت ہے یہ. تو فرقان کے معنی آتے ہیں فرق کر دینا، الگ الگ کر دینا. تو قرآن مجید کا خاص کام یہ تھا، پہلا خاص کام یہ تھا منیف صاحب کہ اس نے جو ہے مکے کے اندر کیا کر دی تھی؟ دراڑ پیدا کر دی تھی. اکبر صاحب فرق کر دیا تھا اور ایک کشمکش برپا ہو گئی تھی. باپ بیٹے کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، چچا بھتیجے کے درمیان، شوہر بیوی کے درمیان، آقا غلام کے درمیان. یہ سب ایک دم کشمکش تھی. کیا مطلب قرآن مجید سے اس سب کو دراڑ پیدا کرنے کے لیے، سب جدا کرنے کے لیے آیا ہے کیا؟ جوڑتا نہیں کیا؟ سب دراڑ پیدا کر دیتا ہے کیا؟ نہیں ایسا نہیں ہے. جوڑتا ہے لیکن وہ جو ہے اتحاد جو پہلے ہوتا تھا، اتحاد کس بنیاد پر تھا؟ قوم کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، خاندان کے بنیاد. ایک خاندان ہے دوسرا خاندان ہے. یہ جھگڑے ہوتے تھے ان میں. اور کون سے قومی جھگڑے ہوتے تھے. تو قرآن مجید نے ایسی اجتماعیت جو تھی، ان کی بھی اجتماعیت تھی آپ جانتے ہیں، یہ اجتماعیت پارا کیا. اس میں دھڑ پیدا کر دی اس نے. ہر گھر میں ہر گھر میں کیا جھگڑا پیدا کر دیا اس نے. اور پھر اجتماعیت پیدا کی. کون سی اجتماعیت؟ اس کی بنیاد کیا تھی اجتماعیت کی؟ رنگ، نسل، زبان نہیں، خاندان نہیں. اس کی بنیاد خاندان نہیں. وہاں تو خاندان چاہے حق ہو یا باطل، خاندان کا ساتھ دینا، یہی تھا نا. خاندان کا ساتھ دینا ہے چاہے حق ہو یا باطل پر ہو. برادری کا ساتھ دینا چاہے برادری حق پر یا باطل پر ہو. لیکن یہاں نہیں، یہ سب نہیں تھا. یہ کچھ نہیں. اجتماعیت پیدا کی. اس کی بنیاد کلمہ، جس کو قرآن مجید کو زبان پہ حبل اللہ سے مراد ہے قرآن مجید. یہ قرآن مجید ہے. اس نے پھر جوڑا ہے اور بنیاد یہ رسی بنی، اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید کی بنیاد پر اس کو جوڑا ہے. وہ جو آپ نے بتایا عقیدے کی بنیاد پر. اجتماعیت جو پیدا کی اس کی بنیاد کا عقیدہ ہے. رنگ نہیں، نسل نہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے. بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ. یہ گویا قرآن مجید. اور فرقان کے ایک معنی اور بھی ہیں. فرقان کے معنی
غلبہ اقتدار. قرآن مجید وہ اس میں سورہ انفال میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے مسلمانوں اگر تم اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے، اس کے رسول کی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، پھر اللہ کیا کرے گا؟ تمہیں غلبہ عطا کرے گا. فرقان کے معنی غلبہ. اور مقبول صاحب غزوہ بدر کو کیا بولتے ہیں؟ یوم بدر کو یوم الفرقان. ایک کو شکست ہوئی ہے، دوسری قوم کو ایک جماعت شکست کھا گئی، کفر شکست کھایا ہے اور اسلام غلبہ پایا ہے. تو فرقان کے معنی غلبے کے بھی آتے ہیں، جیسا کہ سورہ انفال میں ہے. اس سورہ میں ایک اور پہلو، بڑا اہم پہلو ہے کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ اے مسلمانوں، بلکہ نبی کو خطاب کہا ہے، نبی کو خطاب کر کے صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کیا اور کہا کہ دیکھو یہ مشرکین کا دباؤ بہت بڑھا ہوا ہے، بہت بڑھا ہوا ہے. مشرکین چاہتے ہیں کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ، مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، تم کو تمہارے دین سے پھیرنے کی مختلف تدبیریں، مختلف چالیں چل رہی ہو، کسی طرح تم اپنے موقف سے ہٹ جاؤ. تو اے نبی فلا تطع الکافرین، کیا کہا؟ فلا تطع الکافرین، اے نبی کافرین کی اطاعت نہ کرنا. اکبر صاحب کیا کافرین کی اطاعت کرنے جا رہے تھے کیا؟ تم کیوں کہا فلا تطع الکافرین؟ کیا نبی اطاعت کرنے جا رہا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ کافرین کی اطاعت نہ کرو نہیں، نہ کرنا. نہ کرو نہیں، نہ کرو نہ کرنا تھوڑا فرق ہے، باریک سا محسوس ہو رہا ہے فرق منیف صاحب؟ نہ کرنا اطاعت نہ کرنا اور نہ کرو اطاعت، دونوں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ گویا نہ کرو میں گویا کرنے جا رہے ہیں، نہ کرنا میں تجویز ہے، ادھر تجویز آ رہی ہے. اے نبی تجویز کو تسلیم مت کرنا، ان کے منہ پر مار دو، پھینک دو ان کے سامنے یہ تجویز. فلا تطع الکافرین، کافروں کی بات نہ ماننا، کہاں نہ ماننا، ان کی تجویز ردی کی ٹوکری میں پھاڑ کر پھینک دو، کوئی حیثیت نہیں. اب کیا کرنا ہے نبی کو؟ تجویز تو ان کو جو ہے منہ پر دے مارنا ہے، تسلیم نہیں کرنا ہے. اب کرنا کیا ہے؟ ان کے جواب میں بولے محمد صاحب کیا کرنا ہوگا ان کے جواب میں؟ وہ تجویز رکھے ہوئے آپ کو معلوم ہے، مختلف انداز تجویزیں ان کی آتی تھیں. یہ طریقہ چھوڑ دو، توحید کی تعلیم چھوڑ دو، قرآن مجید میں کچھ شرک کی آمیزش کرو، کچھ ہماری بات بھی تسلیم کرو. تم ایک ہی بات اسی ڈٹے ہوئے ہو. ارے جمہوری نظام ہے، کچھ لو دو کا معاملہ کرو. جمہوریت اسی کا نام ہے نا بھائی، لو دو سب کی سنو. تم ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہو. تو قرآن مجید اس کے جواب میں کیا کہہ رہا مقبول صاحب کہ ان کی پیروی نہیں کرنی ہے، نہ کرنا، ان کی باتیں نہ ماننا. اس کے بعد کیا کہتا ہے حافظ صاحب؟ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. یہ تجویز کا جواب ہے. ان کی باتیں نہ ماننا بلکہ کیا کرو؟ وجاہدہم بہ جہاد. جہاد کے معنی میں اس بات صاحب صلاحیت کو لگانا. دیکھیے عفیف صاحب ہمارے بہت اچھے طالب علم ہیں، ان کو یہاں کے لحاظ سے ہم نمبر 1 فرسٹ پوزیشن انہیں کو دیں گے. ہمارے زبانی لوگوں میں ہے نا، زبانی لوگوں میں جو ہے نا حنیف بھائی، ان کو سب یاد رہتا ہے. تو جہاد کے معنی مقبول صاحب کیا؟ پوری صلاحیت نچوڑ دینا، جس کو عربی میں بذل الوسع، بذل الوسع، اس معنی طاقت، جو بھی طاقت ہے. بذل معنی خرچ کرنا، بذل اپنے ساری صلاحیت کو خرچ کرنا، نچوڑ دینا. کس میں؟ اللہ کے راستے میں. تو قرآن مجید کے ذریعے جہاد کرو، قرآن مجید کے ذریعے جہاد. اور قرآن مجید کے ذریعے جہاد کو کیا کہا ہے اکبر صاحب؟ جہادن
کبیرہ کہا ہے، جہادن کبیرہ قرآن مجید میں کہیں نہیں مل سکتا، آپ کو کہیں نہیں مل سکتا جی، کہیں نہیں اس کے علاوہ۔ اور وہ جہادن کبیرہ یعنی جہاد ہے کبیر کا لفظ، انہیں جہاد تو بار بار آیا ہے، لیکن جہاد کے ساتھ کبیر کا لفظ اس کے علاوہ کہیں، بولیے حافظ صاحب، بولیے کہیں ہے، بولیے آپ، جہادن کبیرہ کہیں ہے؟ کہیں نہیں ہے۔ لفظ جہاد تو ہے، بہت سارے مقام پر جہاد ہے، لیکن جہادن کبیرہ صرف یہی ہے۔ اور کہاں ہے؟ مکی سورہ میں ہے۔ اور کب کہا ہے؟ حالات ناگفتہ بے ہیں، مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرا جا رہا ہے، پھیرا جا رہا ہے، ظلم توڑا جا رہا ہے۔ یہ ہجرت سے ایسا نہیں، ہجرت کے بعد نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کی نشانی تو نہیں ہے، لیکن ایک ہے کشمکش زبردست ہے، زبردست کشمکش برپا ہے، اور مظالم توڑا جا رہے ہیں ان پر، کوشش کر رہے ہیں وہ کہ کسی طرح ان کو ان کے دین سے پھیرتے ہیں۔ اچھا، تو ان کے جواب میں کہا جا رہا ہے یہ جو تجاویز ان کی ہے، کیا تجاویز؟ کو لو اور دو، ودو لو تدہنو فیدہنون، ودو لو تدہنو فیدہنون، ان کی خواہش و تمنا ہے کاش کہ تم تھوڑے نرم پڑ جاؤ، وہ بھی نرم پڑ جائیں، تو وہاں کے فلاطتے، وہاں پہ فلاطتے کل حلاف مہین، بات نہ ماننا ان کی وہاں بھی ہے اور یہاں، اور جہاد کبیر کرو، چھیڑ دو جہاد۔ تو قرآن مجید کے ذریعے جہاد، قرآن مجید کوئی منیار سا ہتھیار ہے؟ ہتھیار ہے کیا؟ گولہ اس میں ہے، بارود ہے؟ ارے کہیے کہ وہ گولہ بارود کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہتھیار ہے یہ اس کے اندر جو طاقت ہے جی، ہاں، ایٹم بم جو ہے، وہ ایٹم بم ایسا ہے نا عبدالبائی صاحب، ایٹم بم کہہ کر اس کی حیثیت گرائیں نا ہم، ایٹم بم تو صرف تباہی پھیلاتا ہے، بولیے، صرف تباہی، قوموں کو تباہ کر دیتا، قوموں کو تباہ کیا ایٹم بم نے، بولیے کتنی لاکھوں افراد کا مار ڈالا ہے۔ ایٹم بم کہہ کر تھوڑی سی لوگوں زبان سے نکل جاتا ہے، لیکن دیکھیں ایٹم بم میں ایک ہی کیا ہے؟ تباہی بربادی، لیکن قرآن مجید میں تباہی بربادی ہے کیا؟ نہیں، امن ہے، شانتی ہے، سکون ہے، ساری انسانیت کو سکون بخشنے والا، اور ایٹم بم لوگوں کیا؟ موت کی نہیں سنا، ظلم بربریت کی انتہا ہے ایٹم بم۔ وہ خامنئی کہتے ہیں نا بار بار، ایٹم بم شرعی اعتبار سے ہم نہیں بنائے، کہتا ہے نا وہ بنا رہا ہے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہتا ہے ہم نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے، کہتے ہیں کہ نہیں آپ؟ اور اسی پر کہتے ہیں کہ ایٹم بم کیا ہے؟ انسانیت کا دشمن ہے ایٹم بم۔ تو یہ ایٹم بم کہہ کر ایک طرح سے آپ نے کہا جو ہے ممکن ہے اور لوگوں زبان سے نکل جاتا، ہماری زبان سے بھی کبھی نکل گیا ہوگا، ایسی بات نہیں وہی دیکھتے ہوں۔ اصل چیز یہ ہے ایٹم بم جو ہے وہ تو کوئی چیز نہیں ہے، ایٹم بم کوئی چیز نہیں ہے اس کے سامنے، یہ تو دنیا کو اب دیکھیں جدھر گیا ہے، جدھر گیا یہ شام، فلسطین، مراکش لیتے ہوئے آدھا افریقہ فتح کر لیا، زندگی کی لہر دوڑائی ہے نا کہ موت گھاٹ اتارا ہے۔ بولیے انہوں نے ہے صاحب جاپان کو تباہ کیا، ہیروشیما بم گرا دیا، اور آتے بم کی دھمکی دیتے رہتے ہیں، یہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو لیکن یہاں نہیں ہے، ادھر زندگی لہر اس نے دوڑا دی ہے قرآن مجید نے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، جہاد کبیر چھیڑ دو اس کی دعوت کے ذریعے، اس کے پیغام کے ذریعے، اس کے اندر زندگی اور حرارت ہے، جدھر جائے گا وہ جو ہے زندگی پیدا کرتا چلا جائے گا۔ آپ نے دیکھا سورہ جو ہے سورہ انبیاء میں تھا اور سورہ رعد میں بھی ہے، دیکھ نہیں رہے پھیلتا چلا جا رہا ہے اسلام۔ تو یہ گویا کہ قرآن مجید جیسی طاقت ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ قرآن مجید کے جو طاقت ہے اس کے اندر، اس کا کوئی حریف نہیں ہے، اس کا کوئی مقابل ہی نہیں دنیا میں، کوئی ہے مقابل؟ بولیے اس کا کوئی جواب دے سکتا ہے؟ اس کی کاٹ کی کوئی تدبیر دنیا کے پاس ہے؟ نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، اس کی کاٹھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہا ہے حالات ناگفتہ بے ہیں، لیکن اے نبی تم اور تمہارے سب ساتھی اسی کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کرو، تم دیکھو گے وہ جو تو تمہارے دشمن ہیں، جان کے دشمن ہیں، وہ کل تمہارے دوست بن جائیں گے، اور جو آج حریف ہیں کل تمہارے حمیم بن جائیں گے، دوست بنیں گے۔ آج جو دشمن ہیں کل دوست بنیں گے تمہارے، بشرطے کہ تم اس کی تعلیمات کو
عام کرنے کی کوشش کرو، یہ سورہ میں بیان کیا گیا ہے۔ کل ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ سورہ مومنون کے آغاز میں مومنین کا اوصاف ہے نا، مومن کا اوصاف ہے نا، اور اس سورہ میں اور سورہ نور میں مقبول تھا بیچ میں اوصاف، اور سورہ فرقان میں آخر میں پڑھا انہوں نے وعباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا۔ عباد الرحمن، عباد الرحمن کے معنی رحمان کے بندے، رحمان کے غلام، رحمان کے بندے یعنی رحمان کے جو غلام ہیں وہ کس طرح چلتے ہیں؟ اکڑ کر نہیں چلتے، نرم چاہ خاکسار یا تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، اور جو شیطان کے بندے ہیں کیا کرتے ہیں؟ اکڑتے ہیں زمین میں، اکڑتے ہیں، یعنی ایک طرف تو عز، جی، نرمی، ملامت، ہمدردی، غمخواری، اور چال میں کیا ہے؟ توازن، اعتدال ہے، اور دوسری جانب کیا ہے؟ گھمنڈ ہے، غرور ہے۔ کہا کہ یہ رحمان کے غلام ہیں، زمین میں کس طرح کرتے ہیں۔ لیکن وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان کو خطاب کرتے ہیں کہتے ہیں سلام سلام۔ تو منیر صاحب جب جاہل خطاب، جاہل کے معنی کوئی مت بولے بھائی، مت بولیے آپ، جاہل معنی ہے منیر صاحب؟ علم سے غافل، علم سے غافل۔ جاہل معنی یوسف خان صاحب؟ ناواقف، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں عفیف صاحب بتائیں گے، عفیف صاحب جاہل معنی؟ دیکھیں یہ ناواقف کی بات نہیں ہے، جذبات کے رو میں، جذبات کے رو میں بہنے والے۔ مشرکین سمجھتے تھے آپ کہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے کیا؟ جاہل تھے کیا؟ وہ جاہل نہیں ہے، وہ البتہ اپنے عقیدے کے سلسلے میں کیا ہیں؟ جذبات کے رو میں بہ جا رہے ہیں۔ عقیدہ کا مسئلہ بڑا اہم ہوتا ہے، کسی قوم کا عقیدہ ہو، وہ عقیدے کے سلسلے میں جذباتی قوم ہو جاتی ہے تو بالکل جذبات میں آ جاتے ہیں وہ۔ تو قرآن مجید کہتا ہے جب یہ جاہل یعنی جذبات کے رو میں آ جائیں، اپنی جو ہے جب قرآن مجید تو ان کے معبودوں کو کہتا نہیں کچھ نہیں، نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے، کیسے تم بندگی کر رہے ہو، کہتا ہے بار بار۔ تو وہ وہی کر رہا ہے کہ جب اس طرح کو وہ جذبات ان کو ٹھیس پہنچتی تھی تو جذبات میں ہو جاتے تھے۔ تو کہا جب یہ جذبات کے رو میں بہنے لگیں، مخاطب قالو سلاما، کیا کہو؟ سلام، سلام سے مانے سلام، قالو سلاما کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی سلامتی، قالو سلاما، قالو سلاما کا بلاغت بتائیے۔ قالو سلاما نرمی سے، یا کہتے ہم جاہلوں سے نہیں لگتے چل دیتے ہیں، ہم جاہلوں نے، یہ کہنا چاہتا ہے کیا؟ بولیے آپ، گڑبڑ ہو جائے گا سب، آپ تو یہی سمجھتے ہیں قالوا سلاما ہم جاہلوں سے، چل ٹھہر، تب تو کوئی گڑبڑ ہو جائے گا۔ قالوا سلاما کے معنی کیا ہوئے؟ اللہ تم پر سلامتی عطا کرے۔ قالوا سلاما معنی تم جائیے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، دعا ہے نا بھائی۔ قالوا سلاما یعنی السلام علیکم یا سلام علیکم، سلام علیکم سورہ اس میں قصص میں سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین وہاں ہے، کیا مطلب؟ سورہ قصص میں آ رہا ہے تم پر سلامتی ہو، لا نبتغی الجاہلین، لا نبتغی الجاہلین، بولیے ذرا سا اس کے بلاغت ہم کو بتائیے، ورنہ پھٹ سے آپ کو قرآن مجید کہتا ہے لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے نہیں الجھتے، ہم جذباتی نہیں الجھتے، یہ آپ کو جی میں کہنا ہے، بلاغت سمجھیے جی میں کہنا ہے، وہ عمل سلام چلیے اپنے جی میں رکھیے کہ یہ بھائی ان سے الجھنا مناسب نہیں، ان سے الجھنا مناسب نہیں، ابھی جذبات کے رو میں بہ رہے ہیں، ان سے کہنا نہیں۔ آپ وہ سمجھ لیجئے تفسیر قرآن مجید جو لب و لہجہ ہے اس کا ہے، ورنہ گڑبڑ کر دیں گے آپ، وہ کر دیں گڑبڑ ہو جائے گا سب۔ ہاں مجھے جی میں اپنے جی میں کہتے ہوئے چل دیتے ہیں، کیا ان سے ہم لوگ یہ سب جی میں کہنا زبان پہ نہیں لانا ہے، سمجھ میں آئی بات نا؟ کیونکہ وہ ایک رویہ ہے نا بھائی، رویہ ہے، رویے کی وضاحت کر رہا ہے قرآن مجید۔ قالوا سلاما، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلام تو یہ کہنا ہے، گویا کہ وہ دعا ہے۔ سلام کیا ہے؟
حنیف صاحب دعا ہے دعا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے بتایا ہے ابو ذر غفاری کا قبیلہ سن چکے ہیں آپ لوگ بہت بار بار. کیسا قبیلہ تھا؟ ڈاکوؤں کا قبیلہ تھا. جب حضرت ابو ذر غفاری آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے، خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے وہ. تو پھر معلوم ہوا کہ ابو ذر غفاری قبیلے غفار کا رئیس آ رہا ہے. آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، ابو ذر غفاری بھی مسکرانے لگے. ابو ذر غفاری جب قریب آئے شاہد بھائی انہوں نے کہا انا من غفار، انا من غفار، میں قبیلے غفار سے آ رہا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا غفرہ اللہ. کیا کہا؟ غفرہ اللہ. اللہ کیا کرے؟ بخش دے بخش دے بخش دے. قرآن مجید کہتا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. موعظہ حسنہ، موعظہ حسنہ کیا ہے؟ موعظہ حسنہ دعوت میں کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیے وہ موعظہ حسنہ کی مثال ہے. کیا کہا؟ غفرہ اللہ. شاہد بھائی ہم اور آپ ہوتے کیا کہتے؟ 100 بلی کھا کر 100 چوہا کھا کر بلی چلیے حج کو بتائیے، یہی کہہ دیتے. کہتے کہ نہیں؟ لیکن وہاں نہیں. یہ موعظہ حسنہ نرم دم گفتگو، نرم. رسول کیا ہے؟ قولا لہو قولا لینا. حضرت موسیٰ کو بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے نبی اللہ کے عظیم رحمت کی وجہ سے تم ان کے لیے نرم ہو گئے ہو. اگر تو سخت دل اور سخت جو ہے یہ رویہ تمہارا ہوتا، سنگ دل ہوتے تو پھر کیا سب چھٹ جاتے، سب چھٹ جاتے. یہ جو ایک مالا بنی ہوئی ہے، مالا بنی ہوئی صاحب، مالا کے جتنے مور سب بکھر جاتے موتی. تو یہ کہا ہے گویا کہ یہ ان کو ایسے سلام سلام غفر اللہ. بنو اسلم کو لوگ آئے، بنو اسلم کا، چونکہ یہ جو ہے قبیل غفار کے پڑوسی میں بنو اسلم رہتے تھے. اور ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ جب پڑوس میں تھے تو ساری خصوصیات ان کے اندر وہی تھی. کیا؟ چوری ڈکیتی ان کے اندر وہ تھی. جب ان کا سردار آیا، سردار نے کہا انا من بنی اسلم، میں بنو اسلم کا سردار ہوں. اللہ کے رسول ان کو انہوں دعا دی سالمہ اللہ، سالمہ اللہ. کیا مانے؟ اللہ سلامتی کی بارش کرے، اس قبیلے پر اللہ سلامتی کی بارش کرے. یہ دعا ہے، یہ طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ. تو دیکھیں قالوا سلامہ میں کیا ہے؟ وہ تو جذبات کروں بہ رہے ہیں، غالم غنود پر آمادہ ہیں، سختی کر رہے ہیں. مگر یہاں کیا ہے؟ سختی کے جواب سختی سے نہیں بلکہ دعا ہے. قالوا سلامہ. اب آپ جو ہے دیکھیے اب جو ہے عفیف صاحب لوگ کہتے ہیں کہ ان کو سلام کرنا چاہیے کہ نہیں. ارے یار یہ بحث کرتے ہو، قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ بولیے قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ تو ہے نا سلام سلام سلامتی کی بھائی. اور یا فقہ کے بحث چھیڑ دیتے ہیں. بولیے قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ فقہ کے بحث چھیڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ سمجھ جائیے قرآن مجید کیا کہتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ قال سلام. یہ اس کے بعد کیا ہے حافظ صاحب؟ وہ رات گزارتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے سامنے، وہ نماز تہجد. آپ دیکھیں گے پوری سورہ میں یہ ان کے اوصاف، بہت سے اوصاف ہیں. انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں. اور پھر آخر میں اولئک یجزون غرفۃ بما صبروا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بالا خانہ عطا کرے گا. کیوں بالا خانہ عطا کرے گا؟ بما صبر. یہ دیکھیں ہر جگہ آ رہا ہے. کیا ہے؟ صبر ناگزیر صفت ہے ان کی. آخرت میں جو کامیابی ہوگی کس بنیاد پر؟ صبر کی بنیاد پر. آپ دیکھیں گے سورہ دیر بھی جو ہے مکی سورہ ہے. وَجَزَّاهُمْ بِمَا صَبْرُوا جَنَّةً. ہم نے ان کو بدلہ دیا کس کا؟ صبر کا. دو بنیادیں ہیں دین کی، دو بنیادیں ہیں. یا یوں بھی کہیں اعمال
کا انحصار دو بنیادوں پر ہے، ایک شکر ہے، ایک صبر ہے، دو بنیادیں ہیں۔ ساری نعمتوں پر کیا شکر ادا کرنا ہے، نعمتیں مثبت پہلو پر، اور مناہی جتنے منہیات ہیں صبر کے بغیر منہیات سے انسان بچ نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے روزہ کیا ہے، روزہ جو ہے روزہ ایک تو اینٹی بائیوٹک دوا ہے نا، اس کے لیے کیا ہے صبر، صبر ہے کہ نہیں ضروری ہے، بھوکا رہنے میں کیا ہے صبر ہے نا، کہ شکر یہاں صبر ہے، صبر ہے، جتنی ہیں جو نفس کے وسوسے ہو سکتے ہیں اس کے خواہشیں اس پر لگام دینا ہے، یہ صفت منفی کے مثبت منفی ہے، تو سارے مناہی پر عمل کرنا، اس سے باز رہنے کا نام کیا ہے صبر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کا نام شکر ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں آپ لوگ، یہ دو ہے بنیادیں، صبر اور شکر ہے۔ تو یہ دیکھیے آخرت میں جو کامیابی ہوگی یا دنیا میں جو کامیابی ہوگی، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے امام دنیا کا بنایا تھا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صبر، جب صبر کیا تب ان کو دنیا کا امام اور پیشوا بنایا گیا تھا۔ دنیا کی امامت اور پیشوائی اس قوم کو ہرگز نہیں مل سکتی جو قوم کیا ہو، بے صبری ہو، بے صبری ہو۔ یہ بار بار ہم بتاتے آ رہے ہیں، حضرت موسیٰ کے قصے میں یہ تفصیل کے ساتھ بتایا تھا سورۃ طٰ میں۔ اب دیکھیے اس کے بعد کون سا سورہ ہے، سورہ شعراء ہے۔ سورہ شعراء میں ایک آیت اتنی انہوں نے دہرائی ہے، مصباح الباری صاحب، سید عبد الباری صاحب، کون آیت، بار بار آیت، ہر حضرت موسیٰ قصے کے بعد، حضرت ابراہیم کے قصے کے بعد، حضرت نوح کے قصے کے بعد، حضرت ہود اور حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط، سارے قصوں کے بعد ایک آیت بار بار دہرائی گئی ہے۔ سید عبد الباری صاحب کیا ہے، کون سی آیت دہرائی گئی، بار بار دہرائی جا رہی ایک ہی آیت، کون سی آیت امام صاحب، ایک ہی آیت بار بار دہرائی جا رہی ہے، ان فی ذالک لآیہ، ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرہم، اور اس کے بعد وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ العزیز الرحیم۔ ہر قصے کے بعد یہ ہے، عزیز اور رحیم کا تعارف بھرپور ہوا اس سورہ میں۔ یہ دو صفات یہ سورہ میں چھائی ہوئی ہے۔ اکبر صاحب عزیز کا مطلب کیا ہے، کیوں چھائی ہوئی یہ صفت، یہ لانے کا مقصد کیا ہے پوری سورہ میں، اب بار بار زبردست اقتدار والا ہے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، زبردست اقتدار والا ہے، لہذا نتیجہ نکالیے تب نا، حسنین صاحب نتیجہ نکالیے، عزیز ہے وہ، یہ آپ کے کورس میں عربی پنجم کے عالمی کورس میں سورہ عزیز ہے، وہ عزیز ہے، اس کا مطلب کیا عزیز ہے، تو بولیے عزیز ہے، یہی چھائی ہوئی ہے، یہ سمجھے پوری سورہ سمجھے ایک طرح دولہا ہے، یہ دونوں صفات دولہا، یہ روح ہے، روح پوری صفت غالب، یعنی بس اکبر صاحب آپ پا گئے بات کو، یعنی یہ جو لوگ ستا رہے ہیں کمزوروں کو، ستا رہے ہیں کمزوروں کو، ستم توڑ رہے ہیں، ان کا ستم ہمیشہ نہیں رہ سکتا، یہ ستم توڑ کر یہ غالب ہو جائیں گے، مسلمانوں کو مغلوب ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ عزیز ہے، غالب ہے، غلبہ اسی کو ہوگا جس کو وہ غلبہ دے گا، عزیز ہے، غلبہ عطا کرے گا وہی، کیونکہ وہ غالب ہے، اور جس کو غلبہ دے گا وہی غلبہ پائے گا۔ وہ دیکھیں سورہ آل عمران کے جو آیت قل اللہم توتی الملک، یا مقبول توتی الملک من تشاء، اس کے بعد وتنزع الملک ممن وتعز وتذل من تشاء، یہ ہے نا، تو یہ غلبہ وہ عزیز ہے، جس کو چاہے غلبہ دے گا، یہ نہیں کہ یہ کو چھوڑ دے اور یہ دندناتے پھریں اور مظلوموں کو، بیواؤں کو، بے سہارا لوگوں، غریبوں کو، مسکینوں ظلم اٹھائیں گے، ان کو ان کے دین سے پھیرا اور کامیاب، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی سوال نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو یہ عزیز ہے۔
دوسری صفت کیا ہے؟ رحیم ہے. یہ کیوں لائی گئی ہے؟ عزیز ہے، غلبہ عطا کرے گا. ہاں رحیم ہے. یہ ادھر بدماشیاں ہو رہی ہیں، شرارتیں ہو رہی ہیں، مظلوموں پر مزید ظلم اٹھایا جا رہا ہے، کمزوروں پر پہاڑ توڑے جا رہے ہیں مظالم کے، مگر کیا ہے؟ عذاب نہیں آ رہا ہے. ہنی بھائی عذاب نہیں آ رہا ہے، پکڑ نہیں رہا ہے. کیوں پکڑ نہیں رہا ہے؟ کیونکہ وہ رحیم ہے. رحیم کی وجہ سے ان کو مہلت ملی ہوئی ہے. پھر سارے قصوں میں حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت آخری قصہ شعیب علیہ السلام کا ہے. سارے قصوں میں یہ چیز چھائی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہے، لیکن فوراً نہیں پکڑا. اب فرعون کے مظالم ہوتے رہے، دوسرے دن پکڑ لیا اکبر صاحب نہ. کتنے دنوں کے بعد پکڑا تھا بتائیے؟ بنی اسرائیل کی بتائیے. موسیٰ اور فرعون کی کشمکش کتنے دن تک جاری رہی ہے؟ 40 سال تک. بالکل 32 سال تک دعوتی ان کا مشن رہا، دعوت. اس کے بعد ہی عذاب آیا ہے جب لے کر چلے ہیں. اسی طرح حضرت نوح کے 950 سال سے معلوم ہی ہے. اسی طرح ہر جگہ وہ ہے کہ انہوں نے جب ظلم کرنا شروع کیا تو فوراً نہیں پکڑتا اللہ تعالیٰ، بلکہ کیا کرتا ہے؟ ڈھیل دیتا. کیوں ڈھیل دیتا ہے؟ کیونکہ وہ رحیم ہے. رحیم ہے، وہ مہلت دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بندوں پر ظلم کرنے. اگر جو ہے ادھر نبی دعوت دے اور ادھر وہ انکار کے فوراً اگر عذاب آ جائے گا تو پھر خدا گویا رحیم نہیں ہے. اس وجہ سے وہ کہتا ہے خدا کی رحیمی کا تقاضا ہے کہ لوگوں کیا کرتا ہے؟ ڈھیل دیتا ہے. اس پوری سورہ میں یہ چیز ہے. ظلم ہو رہا ہے، زبردست ظلم ہو رہا ہے، لیکن دوسری جانب اللہ تعالیٰ کہا کہ دیکھو قوم یہ موسیٰ اور فرعون خوب مظالم ڈھائے، اس نے خوب مظالم ڈھائے، لیکن آخر میں جیت کس کو ہوئی؟ حضرت موسیٰ کو. یہی حال حضرت ابراہیم کا بھی ہے. مظالم ڈھایا قرآن مجید بتاتا ہے ان کے قوم. جی ہاں، انبیاء کے ساتھ غلبے کی مثالیں بھی تھی. انبیاء کے بعد آخری نبی کے بعد امت کے لیے غلبے کے لیے کیا صورت ہے؟ انبیاء کے بعد جو غلبے کی ہائے آیا، بولی ہائے آیا، یورش تاتار کے پاسبہ مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ اقبال نے یوں ہی نہیں، اقبال جو قرآن مجید کا بھی عالم، بڑا گہرا عالم ہے اور تاریخ کا بھی عالم ہے. جی کیسے ہوا دیکھیے، کس طرح ہوا ہے. وہ کایا پلٹ ہو گئی اور آپ کو حیرت ہوگی جناب اکبر صاحب، وہاں کارنامہ کس کا ہے؟ خواتین کا کام. انہوں نے، کیونکہ انہوں نے شکست کھا لی. مرد تو شکست کھا گئے، میدان میں شکست کھا گئے، لیکن وہاں جوہر انسانیت موجود تھا عورتوں میں. عورتوں میں جوہر تھا، وہ جوہر موجود تھا، اسلام کی روح موجود تھی. وہ لے کے ان کو، مگر بڑی حکمت سے انہوں نے کام کیا. اور آپ نے دیکھا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. پھر یہ تاتار یا جن کو مغل کہتے ہیں، پھر یہ تہذیب کے بانی بن گئے. بولیے کیا بن گئے؟ تہذیب کے بانی. اور برسوں تک، یعنی صدیوں تک، برسوں میں صدیوں تک انہوں نے اسلام کی پاسبانی کی ہے. مقبول صاحب یقیناً یہ بہت فور ہینڈ اسلام پہنچا ہے ان کے یہاں. سمجھیے وہ لوگ نہیں ہیں، بہت دیر کے بعد ہوئی ہے نا بھائی. یہ کس صدی کے بات ہے بتائیے؟ اسلام میں کتنے دنوں کے بعد؟ بولیے باپ، آپ بتائیے کب ہوا ہے؟ تاتار کب تاتار نے فتنہ اٹھا؟ تقریباً جی 700-800 سال کے بعد ہوا. 700 سال کے بعد جی 1200 عیسوی کے. کتنے یعنی اسلام کے کتنے 100 سال بعد؟ 600-700 سال بعد. دیکھیے 600-700 سال بعد. اب ہوا یہ کہ یہ تلوار
شل ہاتھ پہ ان کے پھول گئے، اتنی کمزوری آ گئی تھی، اتنی مسلمانوں کی کمزوری کہ اب بتائیے کہ سمرقند بخارا سے لے کر ایک دم بغداد تک اس نے سارے گھروں کو بے نور کا بے چراغ کر دیا، قتل عام کیا، اس نے زبردست قتل عام کیا، ساری کتابوں کو دریائے دجلہ میں ڈال دیا۔ اب پتہ نہیں صاحب وہ تاریخ صحیح یا غلط، ایک دم دجلہ کا پانی کالا ہو گیا ایک دم سے۔ بولیے ہو گیا ہوگا بھائی، یہ تو ہم نہیں جانتے، مبالغہ بھی ہو سکتا ہے، بولیے، لیکن بھائی یہ تو ہے نا، سب برباد کر دیا، ساری چیزیں ایک ایک نقش کو اس نے مٹایا ہے، بھائی کمال ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر اسی کو اقبال نے کہا، منیار صاحب، جہاں میں اہل ایمان، مقبول صاحب، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، یہ ہے صاحب۔ اور اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کہاں ہے، کوئی مثال دیجئے، مثال بھری ہوئی ہے یار، کیا بات کرتے ہیں، بولیے۔ ارے روشن مستقبل ہے، روشن مستقبل ہے، آپ گھبرائیے مت، انشاءاللہ روشن مستقبل ہے۔ اسلام کا جو اس کے اندر جو طاقت ہے، یہ جتنی طاقتیں ہیں ایک دن جو ہے سب ناکام ہو جائیں گی، آزمانے دیجئے ان کے سارے طاقت ان کا آزمانے دیجئے، سب آزمانے دیجئے۔ یہ عالم اسلام دراصل ہمارے یہ بدقسمتی اس قوم کی، ان کے حکمراں جو ہیں کیا ہیں، سب نااہل حکمراں ہیں، سب نااہل حکمراں ہیں، ورنہ جلدی انقلاب آتا ہے۔ ایک دنیا میں ایک بہار آئی تھی، ایک جھونکا آیا تھا، اس کو چلنے نہیں دیا ہمارے حکمرانوں نے، سب سے زیادہ نقصان ہمارے حکمرانوں نے پہنچایا، بولیے کہ نہیں؟ یہ ہے تو جو ہمارے حکم جو ہم نے کیا، ہمیں کو مزہ بھی چکھنا ہے کہ نہیں، بولیے، مزہ تو ہمیں کو چکھنا پڑے گا کہ نہیں، ہم نے جب کیا ہے بھائی، جب ہم نے کیا، اس میں سورہ انفال میں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اس آزمائش سے بچو جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا، وہ عذاب ظالموں کو نہیں پہنچے، سب اس میں گھون کے ساتھ، گیہوں کے ساتھ، یہ محاورہ ہے بھائی، یہ کیسے بچیں گے ہم، کیونکہ ہم جو ہے ہمارے کارنامے ایسے ہیں۔ تو آپ نے دیکھی صاحب، آپ نے اکبر صاحب ہم کو چھیڑ کر دیکھے، تو میں کہہ رہا تھا، بات کیا چل رہی تھی کہ یہ ہے دیکھیں 2 صفتوں میں، اس سورہ کے 2 صفتوں میں ساری چیزیں ہیں۔ اب آپ دیکھیے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود کے تمدن کا ذکر جو قرآن مجید کا تھا، وہ کیا شاندار تمدن تھا۔ اب قوم عاد کے سلسلے میں، قوم ہود کے سلسلے میں، قوم عاد ہی، اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آیَةً تَعْبَثُونَ، کیا تم ہر بلندی پر اپنی یادگار قائم کر رہے ہو؟ ہر بلندی پر ایک یادگار، پہاڑ تراشتے تھے، وہ بہت زبردست، وہ اختراع قوت تھی، سنگ تراش تھی، پتھروں کو تراش کر مکان بناتے تھے، عجیب قوم تھی، تہذیب و تمدن کا عروج تھا۔ آپ دنیا میں اتنی متمدن، اتنی ترقی یافتہ قوم کوئی ہوئی نہیں آج تک، آپ سوچ لیجیے، کس میں؟ معماری میں، ہر مقام پر ایک یادگار۔ اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آیَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مصانع مانے بلڈنگیں، قلعے تعمیر کرتے تھے، لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، کیا سمجھتے تھے کہ ہم ہمیشہ رہیں گے۔ مغل نے کمال تو کیا، حکومت خوب کی، اور یہاں کے چپر پہ یادگار تعمیر کی ہے۔ حنیف صاحب یادگار تعمیر کی ہم نے، خوب یادگار، کچھ تہذیب لے آئے تو اسی راستے سے لے آئے تھے، تعمیرات کا فن تعمیر سے اس ملک کو روشناس کرایا، ورنہ تعمیر نہیں تھی، تعمیرات آپ دیکھ لیجئے پہلے الورا اور اجنتا وغیرہ کے تو مٹ چکی تھی، وہ کہاں باقی ہیں، کہیں ہے کہیں، لیکن نئے سرے سے خاص انداز فن تعمیر، ایک چپے پر جو ہے انہوں نے نقش، ہر جگہ پورے ہندوستان میں ایک نقش قائم کر دیا ہے۔ اور آپ سمجھیے کہ مغل بھی یہی سمجھتے رہیں گے ہم ہمیشہ رہیں گے، ان کو کیا پتا تھا کہ ہمیشہ اللہ تو کسی کو رہنے نہیں دیتا، اس کی سنت ہے، اس کی سنت ہے، یوں ہی نہیں، جو عدل کرے گا، انصاف کرے گا، وہ رہے گا، اور جو ناانصافی کرے گا، ظلم کرے گا، اس کو چلتا کرے گا، چاہے مسلم ہی کیوں نہ ہو، آپ سمجھ لیجئے، ان کو چلتا کیا۔ اگر انہوں نے کام کیا ہوتا اسلام کا، یقیناً انہوں نے لال قلعہ تعمیر کیا ہے، جی انہوں نے تاج محل تعمیر کیا، قطب مینار تعمیر کیا، اور 4 مینار تعمیر کر دیا، اور یہاں کے فلک نما
اتم بکل ریت، فلک نما تعمیر کرنے والا سوچتا رہا ہوگا ہم کبھی چھوڑ جائیں گے، بولیے اس میں سب نے ہمیشہ ہی رہیں گے۔ آج لال قلعہ بک رہا ہے، سب بیچ دیں گے، بولیے کہ نہیں، سب بیچ دیں گے، اب کچھ نہیں ہاتھ آیا آپ کے۔ تو یہ ہے، ان کو کیا چاہیے تھا؟ جس وقت تاج محل کی تعمیر ہو رہی تھی حنیف صاحب ہندوستان میں، اسی زمان میں آکسفورڈ کی تعمیر ہو رہی تھی۔ وہ قوم ہوشیار تھی، یہ اس کی تعمیر کر رہے تھے اور وہاں آکسفورڈ کی تعمیر ہو رہی تھی۔ انہوں نے اگر یہ کیا ہوتا ملک کا نقشہ دوسرا ہوتا ہے، لیکن مغل بھی صرف فرما روائی کرنا چاہتے تھے، بولے فرما روا تھے، عام فرما رواؤں سے کچھ مختلف نہیں تھے۔ اب آپ کا وہ مسلمانوں کی حکومت ہوتی، اسلام کی حکومت نہیں تھی، اسلام کی حکومت ہوتی نہیں۔ اسلام کی اگر حکومت ہوتی، اسلام کی نمائندگی کی ہوتی، آج اس ملک کا نقشہ دوسرا ہوتا ہے۔ بہرحال دیکھیے ہم زیادہ چلے گئے، وہ بہرحال اس میں وہ چیز ہے سورہ یہ قوم عاد اور سمود کے قصے میں بیان کیا، انہوں نے سمجھا او بلندیاں کو اور چھوڑ کر چلے گئے۔ اب دیکھیے یہ جو ہے سورہ نمل، سورہ نمل میں دیکھیے حضرت موسیٰ کو بتایا اللہ تعالیٰ کو، حضرت موسیٰ نے قوم اتنی محبت لگتا ہے مجھ کو، اتنی محبت ہر سورہ میں دیکھیے، ہر سورہ میں دیکھ چھڑ دیتا ہے۔ کیوں ایسا ہے بھائی؟ لعنتی قوم ہے بنی اسرائیل، اس کا قصہ اتنا کیوں بیان ہو رہا ہے؟ بولیے نہیں، یہ جدید تاریخ تھی، یعنی حق و باطل جو کشمکش سب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد سے ملا ہوا ہے، وہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے نا، سب سے وہ، اور پوری کشمکش ان میں ہے۔ حضرت عیسیٰ کے اندر نہیں ہے، وہ معلوم ہے آپ کو، لیکن یہاں تو پورے طور پر حضرت موسیٰ فرعون کشمکش زبردست تھی اور نتیجہ ان کی کامیابی کو منتج ہوا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ غلاموں کو بنی اسرائیل کو ستا رہے تھے، بنی اسرائیل کو ستایا جا رہا تھا، اور مظالم نہایت تکلیف دہ، بچوں کو مار ڈالنا، عورتوں کو چھوڑ دینا تاکہ یہ چل کر ضم ہو جائیں گے قبطی تہذیب میں، ان کو ہم اپنے گھر لے آئیں گے، یہ سب مقاصد تھے ان کے، یہ ظلم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا منصوبہ یہ، ہم منصوبہ یہ کہ ان کو ہم برباد کریں گے، انہیں سے برباد کریں، جس کا سورہ قصص میں ذکر رہے گا۔ تو اب نمل میں دیکھیے حضرت موسیٰ قصے کے بعد دو عظیم الشان قصے پیش کیے گئے ہیں۔ ایک قصہ داؤد و سلیمان کا ہے جی، اور ایک اسی قصے کے ساتھ جڑا ہوا بلقیس کا ملکہ سبا کا قصہ جڑا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ دونوں قصوں میں مشرکین کے سامنے یہ ہے کہ دیکھو تمہارے اندر جو طاقت کیا ہے، داؤد و سلیمان کی طاقت کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ داؤد و سلیمان اتنی عظیم طاقت رکھنے کے باوجود کیا تھے جی، کیا تھے؟ وہ شکر گزار بندے تھے، شکر گزار، اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، اسی کے بندگی کرنے والے تھے، معمولی باتوں میں اللہ کے سامنے جھک جاتے۔ اور تم کیا ہو ان کے ساتھ؟ کوئی حیثیت تمہاری نہیں ہے، لیکن تم کیا ہو؟ مغرور ہو، گھمنڈی ہو، اللہ کے انکاری ہو۔ بتاؤ پھر بلقیس کا واقعہ وہاں پیش کیا گیا ہے۔ بلقیس کے واقعہ میں آپ کو معلوم ہے حضرت سلیمان کے واقعے سے جوڑ دیا ہے بلقیس کا واقعہ۔ حضرت سلیمان کی جو طاقت تھی وہ کس پر تھی؟ فوج تھی، جنوں کی فوج تھی، انسانوں کی فوج تھی، اور کون تھے ان کی فوج میں؟ پرندے بھی تھے۔ یہ تو ذکر ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ان کے فوج میں رہے ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان نہایت باریکی کے ساتھ انتظام چلا رہے تھے اور ہر ایک کو اس کے حد میں رکھتے تھے، کوئی جو ہے سرکشی کے باہر نہیں جا سکتا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ باقاعدہ رجسٹر رکھے ہوئے تھے، اندراج ہوتا تھا۔ ہماری فوج میں کتنے جو چھٹی پر ہیں، کتنے جو ہے اس وقت ڈیوٹی پر ہیں، کوئی ایسا نہیں بغیر چھٹی کے غائب ہو گیا۔ یہ سب دیکھیے انتظام قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے کہ وہ لشکر کو وہ گزار رہے تھے
پہلا نقشہ یہ کھینچا کہ وادی نمل سے گزر ہوا، حتی اذا اتوا والا وادی نمل سے ان کا گزر ہوا تو چوٹیوں سردار نے کیا کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چوٹیو اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں کہ کہیں سلیمان انجانے میں تم کو سلیمان اس کا لشکر کچل نہ دے۔ یہی ہوا نا، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ شعور کے معنی محسوس کا ادراک نہ کرنا، وہ محسوس نہیں کر پائے گا، غیر محسوس طریقے سے تم کو کچل دے گا۔ یہ شہادت کون دے رہی ہے؟ چوٹیوں کی سردار، چوٹیوں کی سردار یہ گواہی دے رہی ہے کس چیز کی؟ جی ان کے گویا کہ وہ جان بوجھ کر چوٹی پر بھی ظلم نہیں، یہ بات ہوئی۔ اسی بنیاد پر آگے جو فتبسم ضاحکا من قولہا، حضرت سلیمان ہنس پڑے۔ کیوں ہنسی آئی سلیمان کو؟ تم مت بولو نا آفیف، کیوں حضرت سلیمان کو جو ہنسی آئی؟ کیوں ہنسی آئی؟ ہاں چونٹی کی گواہی کہ سلیمان خود وہ گواہی دے رہی چونٹی کہ سلیمان کی حکومت میں ایک چونٹی پر بھی جان بوجھ کر ظلم نہیں ہو سکتا، کیونکہ سلیمان کی حکومت عادلانہ حکومت ہے، غیر عادلانہ حکومت نہیں ہے۔ یہ گواہی کس کی؟ چونٹی کی تھی۔ اب یہی صاحب سمجھ لیجئے، عمر یہ نقشہ کھینچ رہا کہ اگر حکومت آئے گی، اسلامی حکومت جب قائم ہوگی، اس کے کچھ جلوے دکھا رہا ہے۔ بلقیس کے قصے میں، حضرت داؤد اور سلیمان کے قصے میں، اور ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ ذوالقرنین کے قصے میں سب، اور حضرت یوسف کے قصے میں ہے کہ اسلامی حکومت جب آئے گی، حکومت کیسی ہوگی، پورا نقشہ ہے، پورا نقشہ کھینچ رہا ہے کہ دیکھیے۔ اور اس حضرت سلیمان کی جو حکومت تھی آپ دیکھیں، اسی کے اس پر حضرت عمر فاروق کی حکومت قائم ہوئی، اور شخص نے عدل کیا ہے، عدل کیا۔ وہ مشہور جملہ ہے ان کا، حضرت عمر فاروق کا، اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی گدھا بھی بھوکوں مرے گا تو عمر سے سوال کیا جائے گا، گدھا کیوں مرا؟ تمہاری حکومت میں گدھا کیوں مر گیا؟ کیوں نہیں تم نے اس کے چارے اور کھانے پانے کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ یہ ہے اصل میں، یہ ہے اصل میں اسلامی حکومت۔ تو اس میں جلوہ دکھا دیا اسلامی حکومت کا، بلقیس کا تذکرہ کر دیا۔ اس میں آپ کو یاد ہے خاص انداز، ہدہد کو جب حاضری لی گئی پیش کرے، ہدہد دیکھیے حکمراں وہی جو ہر وقت نظر رکھے، ایک ایک فرد پر نظر رکھے، یہ نہیں کہ حکمراں جا کر سو رہا ہے، ایسا نہیں، ایک ایک پر نظر رکھا انہوں نے۔ کہا ارے ہدہد کہاں گیا؟ کہاں گیا ہے؟ وہ تو ہے نہیں۔ اچھا آنے دو، اجازت نہیں لے کے گیا ہے، آنے دو، پھر بتاتے ہیں اگر صحیح سے عذر نہیں پیش کرتا تو اس کو ہم دبا کر دیں، سخت نہیں سزا دیں گے۔ تب آ گیا، کہاں تھے؟ اس نے کہا ارے صاحب پوچھئے مت، میں ایک عظیم قوم کے پاس سے میں آ رہا ہوں، قوم عجیب و غریب ہے کہ وہ پوری قوم سورج کی پجاری ہے، اور دوسرا المیہ یہ ہے اس پوری قوم پر حکمراں ایک عورت ہے، تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس عورت کے پاس عرش ہے، بہت بڑا عرش ہے۔ کہا اچھا میں دیکھتا ہوں کہ تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو۔ پھر خط لکھا اور خط کہہ دیا کہ جا کے اس کے ڈال دینا، اور پھر فتوی عنہ اور الگ ہٹ جانا۔ خط گیا ملکہ سبا، جب خط پڑھا اس نے، پڑھنے کے بعد اس نے کابینہ کو کال کیا، کابینہ کے لوگ آ گئے، اس نے کہا کہ میرے پاس ایک خط آیا ہے، عجیب و غریب خط ہے، انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ وأتونی مسلمین۔ میرے پاس خط آیا ہے، از طرف سلیمان ہے، آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ خط کا مضمون یہ ہے کہ ہمارے خلاف سرکشی نہ کرنا، اطاعت کرتے حاضر ہو جاؤ، یہ ہے مضمون۔ کابینہ کے سامنے رکھا،
اس میں جو کتاب کریم کے معنی، کتاب کے معنی خط کے، کریم معنی جی کریم کے معنی، کریم کے معنی ساری خوبیوں کا مجموعہ یہ خط ہے۔ حالانکہ دیکھیں لمبا چوڑا خط نہیں ہے، خوبیوں کا مجموعہ ہے، کس چیز کی تعریف کی جائے اس نے تعریف کی ہے۔ تو مضمون پڑھ کر سنایا، کابینہ کے لوگوں نے کیا کہا؟ کابینہ نے کہا کہ دیکھیے بابا ایک بہت محترم بشان مسئلہ پیش آ گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کوئی ہم کارروائی آپ کے مشورے کے بغیر نہیں کرتے، یہ خط ہے، اس کا مضمون یہ ہے۔ کیا جواب دیا تھا انہوں نے؟ کہا کہ آپ، وزیر دفاع بولا، کہا کہ آپ جو کچھ چاہے فیصلہ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ فنظری ماذا تامرین، آپ جو بھی دو، غور کرو، تم فیصلہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ نحن اولی باسن شدید والامر الیک فنظری ماذا تامرین۔ کہا کہ وزیر دفاع کی تقریر ہوئی، بڑی زوردار تقریر ہوئی۔ باری صاحب بہت زیادہ آواز، ہماری آواز نہیں سنائی دے رہی تھی کیا وہ؟ تو یہ سب کی پابندی نہیں کراؤ تو بغیر اس کے بھی ہم بول سکتے ہیں بعد میں۔ شروع میں تھوڑا بیٹری ڈاؤن رہتی ہے ہماری، لیکن بعد میں تو ہو جاتی، چارج ہو جاتی۔ اچھا صاحب، تو بات کیا ہوئی؟ ہاں بہت زوراور ہیں، اور اس کے ہم دھجیاں بھی کھیل دیں گے، اس کے ایسی تیسی، وہ کیا کرے گا؟ ایسی کرتے ہیں وزیر دفاع، ایسی بولتے ہیں۔ کہا نہیں، دیکھیے نہایت ذہین ترین خاتون ہے، وہ معمولی خاتون نہیں ہے، دنیا کے ذہین ترین خاتون ہے۔ کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بادشاہ ہے، بادشاہ جب یہاں جاتے ہیں تو ہنس نہس کر دیتے ہیں۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ۔ معزز لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ ایک دم ذلیل میں محکوم بنا لیتے ہیں۔ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم کچھ تحفے تحائف دیتے ہیں، دیکھیں کیا کرتا ہے۔ وَإِنِّي مُرْسِلْتٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، دیا بھیجا، لاؤ لشکر کے ساتھ، بہت اہتمام تھا۔ وہ گیا، وہ پیش کیا، تب دیکھتے ہی حضرت سلیمان کا پارا چڑھ۔ یہ کیا؟ ارے ہم کو دنیا دار سمجھ لیا ہے۔ کہا کہ اللہ نے جو ہم کو دیا ہے وہ تمہارے اس دولت سے کہیں بہتر ہے۔ فماتانی نے کیا ہے؟ ہاں، جو تم کو دیا ہے ہمارے پاس سے بہت بہتر ہے۔ بس یہ ان کو سب لوٹا دیا، ان کو بینین مرام وہاں سے چل دیے۔ اب انہوں نے بھی اپنے کابینہ کو بلایا، عفیف صاحب۔ کس نے؟ سلیمان۔ ان کی کابینہ میں کون تھے؟ انسان بھی تھے اور جن بھی تھے، پرندے بھی تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا رہے ہوں گے، بولیے۔ سب پر ان کی حکومت تھی۔ تو وہ انہوں نے بھی کہا کہ بھائی یہ بتاؤ، ہدہد نے کہا عرش عظیم، ولا عرش عظیم کہا ہے، عرش کون لائے گا؟ تو ایک نے کہا قال عفریت من الجن، دیو ہیکل قوی جن نے کہا انا اتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ہم اس کو لائیں گے، لے آؤں گا جب تک موجود۔ بتائیے، جب تک موجود۔ اب یہ دیکھنے کے بعد آپ سوچئے اگر تو دنیا دار بادشاہ ہوتا حنیف بھائی تو کیا کہتا؟ ارے کیا ہم ہیں، کیا ہم ہیں۔ لیکن حضرت سلیمان نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی۔ عمارتوں پر لوگ لکھ ھذا من فضل ربی ہے نا، لکھتے ہیں نا، وہ یہی سے، یہی آیت ہے۔ حضرت سلیمان نے ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر۔ وہ آزمائش کر رہا ہے، یہ نعمت پر ہم شکر گزار بنتے یا ناشکری کرتے ہیں، یہ آزمائش، یہ ان کا شعور۔ تو یہ قرآن مجید نے یہ قصہ پیش کیا ہے کہ دیکھو حضرت سلیمان شکر گزار بندے، اتنی طاقت ملنے کے باوجود کیا تھے؟ شکر گزار بندے تھے۔ اور آپ دیکھیے خلفائے راشدین کا مطالعہ فرما لیجیے، سب کا میں خلفائے راشدین کیا تھے؟ عمر فاروق کیا تھے؟ سوچیے آپ، کتنی زبردست حکومت تھی، لیکن پھر بھی کیسے تھے؟ مغرور تھے؟ نہیں، ایسے ایک دم سادگی کے ساتھ لیٹتے تھے۔ تو کیا ہوتا تھا؟
सारी जो है वहाँ निशान पड़ जाते थे भाई, निशान पड़ जाते थे। उनके पास इतने कपड़े थोड़े नहीं थे, बनियान थोड़ी नहीं थी, गागो सब निशान पड़ जाते थे। लेकिन दुनिया का हुक्मरान है, गैर मामूली। अब देखिए जितने अबू बकर सिद्दीक कुछ कम रही, उस्मान गनी मालदार थे, लेकिन उनके अंदर सादगी, मामूली सादगी ने। हज़रत अली सब हमारे खुलफाए राशिदीन एक से थे, इनकी हुकूमत थे, मिसाली हुकूमत दुनिया की। लेकिन आप देख बाद में जो लोग आ गए हैं, जाहिर है उनके यहाँ तो वो जो है अदल नहीं था, लेकिन खुलफाए राशिदीन सबसे नमूने की हुकूमत जो होगी वो कौन सी हुकूमत होगी? खुलफाए राशिदीन की हुकूमत कही जाएगी, नमूने की हुकूमत। तो अब देखिए और पहलू जो है वो कल इंशाअल्लाह जो है आ जाएगा। इस सूरत थोड़ा और भी है, और जो है इनके बिल्किस के मलके सबा के किस्म थोड़ा और पहले उनको मैं बहुत हमने बयान किया पहले, अब देर भी हो गई है, 1 घंटा हो गया। मिसबा साहब कहते हैं कि 1 घंटा हो गया, 40 मिनट की जगह बहुत ज़्यादा हो गया। मैं इसी बस करता हूँ, इंशाअल्लाह कल जो है आएगी सूरत क़सस की, इसी मिलती जुलती सूरतें हैं, क्योंकि ये इसका आगाज़ किससे हुआ? तफरीर साहब सूरह शुअरा की तासीब मीम, और सूरह नमल की तासीब, और सूरह क़सस की तासीब मीम, सब एक ही सूरत हैं, बहुत मरबूत हैं आपस में, नाम सबका एक है। तो उसमें भी ये बात चलेगी। तो इंशाअल्लाह जो इन सूरतों में नहीं हो तफसीर तो वहाँ उसमें आएगी। किस्सा है हज़रत मूसा किस्सा वहाँ भी है, लेकिन आप देखेंगे अजीब किस्से जी हर जगह हज़रत मूसा, लेकिन मुख्तलिफ होता है। ऐसा नहीं एक नई चीज़ आ जाती है दूसरे सूरत में। इंशाअल्लाह कल हम गुफ्तगू करेंगे, और इन्होंने जो सवाल किया है उस पर गुफ्तगू हम करेंगे। जब तिश्नगी रह जाएगी तो बीच में नहीं भूलेंगे, हमसे पूछ लेंगे, ठीक है कि नहीं? ओके। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बिग़फिर वरहम वअन्त ख़ैरुर राहिमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।